السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن نے لکھا ہے کہ اپنے مسلک کو بیان نہ کرو، اپنے مسلک کو بیان نہ کرو، صرف صحیح دین کو لکھو قرآن و حدیث کے مطابق۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کہے بغیر اپنے رشتہ داروں کو صحیح غلط بتائیں، یا پھر سلفی اہل حدیث کہنا ضروری ہے؟ جو شیخ صاحب کی آڈیو ہوتی ہیں اس پر شیخ صاحب کے نام کے ساتھ سلفی لکھنا ضروری ہے، کیونکہ کئی لوگ آڈیو نہیں سنتے سلفی دیکھ کر۔ دیکھیے میری بہن، حق سے چڑھنا یہ بہت پرانی چیز ہے۔ کفار اور مشرکین جو ہے جب اللہ کا ذکر سنتے تھے، اللہ کا نام سن کر چڑھتے تھے، سمجھے؟ اللہ کا نام سن کر توحید کا ذکر ہوتا تھا تو انہیں جو ہے برا لگتا تھا۔ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو کہا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اشمئزت قلوب الذین، تو ان لوگوں کے دل جو ہے سکڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جو ہے کہ اللہ ہی کا ذکر کیوں، لیکن جب ان کے بزرگوں کا ذکر آئے تو خوش ہوتے۔ تو یہ تو طریقہ رہا ہے اہل باطل کا ہمیشہ، کہ حق سن کر وہ چڑھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حق کو چھپائیں، حق کو چھپانے سے کام نہیں بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایسے ہی کرتے، چھپاتے، تو آپ کی نبوت سے لوگوں کو اعتراض تھا، کہتے میں نبی نہیں ہوں، اچھی بات بتاتے رہتے، یہ نہ کہتے میں نبی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق بات بتاتے رہتے اپنے خاندان والوں کو، یہ نہ کہتے میں نبی ہوں، تو کیا صحیح تھا؟ اپنی نبوت کا اعلان نہ کرتے، اب نبی نہ بتاتے اپنے آپ کو، کیونکہ لوگوں کو اس سے چڑ تھا کہ آپ نبی کیسے ہو گئے، آپ نبی کیسے ہو گئے؟ آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، توحید کی دعوت شروع کی، تو لوگ چڑ اٹھے۔ تو حق کا اظہار ہونا چاہیے، منہج کو واضح کرنا چاہیے، یہ چھپا کے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ چھپیں گے نہیں۔ اہل حق کبھی چھپ نہیں سکتے۔ یہ سن لیجیے، جو کہتے ہیں یہ نہ لکھو، وہ نہ سلفی نہ لکھو، یہ نہ لکھو، حق بات جو ہے واضح کر دو۔ حق بات جب واضح کریں گے خود پتہ چل جائے گا۔ جہاں آپ توحید کی بات کریں گے فوراً آپ پر وہابیت کا فتویٰ لگے گا، جہاں آپ کتاب و سنت کی بات کریں گے فوراً آپ پر سلفیت اور اہل حدیثیت کا فتویٰ لگے گا کہ یہ تو سلفی بول رہا ہے، کوئی اہل حدیث بول رہا ہے، کتاب و سنت کا نام لے رہا ہے۔ تو یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نماز کا طریقہ بتائیں گے، سنت کے مطابق آپ حج و زکوٰۃ سکھائیں گے، کیا چھپائیں گے آپ؟ نہیں۔ اہل حدیث کہیں چھپ نہیں سکتا، سلفی کہیں چھپ نہیں سکتا، اس لیے نام چھپانے سے، نام چھپا کر کے جو ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ نام چھپانا یہ کوئی جو ہے خیر کی بات نہیں ہے۔ نام واضح کیجئے کہ آپ کا منہج کیا ہے، اپنے منہج کا اعلان ہونا چاہیے، بتانا چاہیے ہمارا یہ منہج، تاکہ لوگ دھوکے میں نہ رہیں۔ جس کو ہدایت حاصل کرنی ہے واضح دلال کے ساتھ حاصل کرے، برہان کے ساتھ حاصل کرے۔ جس کو گمراہ ہونا ہے وہ برہان کے ہوتے ہوئے گمراہی پر چلے۔ تو جو ہے اس طریقے سے اپنے منہج کی وضاحت یہ واضح ہونا چاہیے، ہمارا منہج کیا ہے، نہ الا الذی، نہ الا الذی، نہ ادھر نہ ادھر، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، جو ہے۔ تو جو ہے اس طریقے سے اپنے منہج کی وضاحت یہ واضح ہونا چاہیے، ہمارا منہج کیا ہے، نہ الا الذی، نہ الا الذی، نہ ادھر نہ ادھر، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، جو ہے۔ تو
یاد رکھیں سلفی یا اہل حدیث یہ منہج کا نام ہے، یہ منہج کا نام ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی حزب نہیں ہے، بلکہ ایک منہج ہے، وہ منہج جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور جس پر صحابہ اکرام نے عمل کیا تھا۔ سلفی میں یہ سلف کی طرف نسبت ہے، سلف سے مخصوص صحابہ ہیں اور اس کے بعد صحابہ کے طریقے پر جو رہے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، ائمہ اربعہ، فقہاء، محدثین کا یہ مقدس گروہ جو گزرا ہے، جو کتاب و سنت کو اپنا اسوہ اور نمونہ بناتے رہے، انہی کا نام سلف ہے اور سلفی کی نسبت انہی اسلاف کی طرف ہے۔ اب کوئی صحابہ سے جس کو عداوت ہو، سلفی سے عداوت رکھنا گویا کہ صحابہ سے آپ کو عداوت ہے، ائمہ سے عداوت ہے، فقہاء محدثین سے عداوت ہے۔ سلف کی جماعت یہی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و صحابی، کہ جو ہے جنتی گروہ کے بارے میں جو پوچھا گیا تھا، اہل حق کے بارے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، جب آپ نے افتراق امت کا ذکر کیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے ایک کے علاوہ۔ صحابہ نے پوچھا تھا من ہوں یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے؟ کہا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ تو سلف کا طریقہ ہی یہی اسلام کا طریقہ ہے، یہی طریقہ اسلام کا ہے۔ تو سلفی کہیے، اہل حدیث کہیے، یہ سب یہ کہ مدلول ہے، یہ منہج کی طرف نسبت ہے، یہ منہج کا ہے کہ وہ منہج جو صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، اس منہج کو ہم فالو کرتے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ تو جو صحابہ سے جس کو عداوت ہو، سلف سے جس کو عداوت ہو، تو گویا کہ اسلام سے اس کو عداوت ہے، تو اس کا اسلام میں ہی خلل ہے، اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا میں جو عار محسوس کرتے ہیں غلط، اپنے آپ کو اہل حدیث کہیے، اپنے آپ کو سلفی کہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ جس کو ماننا ہوگا مانے گا، اللہ کو جسے ہدایت دینی ہوگی اس کو ہدایت ملے گی۔ بھئی تعارف کیسے ہوگا؟ آج سب اسلام کے دعوے دار، سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، قادیانی بھی مسلمان کہہ رہا ہے، نقشبندی سہروردی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، قبر پرست بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، خارجی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، معتزلی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جہمی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تو آخر آپ کا تعارف کیسے ہوگا؟ آپ کیسے بتلائیں گے کہ ہمارا منہج کیا ہے اور کس دین کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں؟ سب اپنے آپ کو مسلمان، تو کیا اسلام سے سب کو ہم خارج کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں بس اور دوسرے مسلمان؟ تو اسلام سے کسی کو خارج ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے صحیح اسلام کے تعارف کے لیے یہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اور تاکہ لوگوں کے سامنے منہج واضح ہو جائے کہ ہمارا منہج یہ بدعتی منہج نہیں ہے، ادھر ادھر سے مشرق اور مغرب سے لیا ہوا منہج نہیں ہے، ہمارا منہج وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے ہیں، اور جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ نے عمل کیا ہے۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو ائمہ اربعہ کی وصیت اور نصیحت رہی ہے کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑ دینا۔ تو یہ منہج ہے سلفی کا، یہ منہج ہے اہل حدیث کا، اور اسی منہج کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ اور ہم تو جو ہے اس کے بھی جو ہے یہ کہنے میں عار جو محسوس کرتے ہیں وہ صحیح لوگ نہیں ہیں، مطلب ان کے خلل ہے، ان کے منہج میں خلل ہے، اسی لیے وہ اپنا نام چھپاتے ہیں، سب کو دھوکہ دیتے، اپنی زبانی سے آج
جب میدان میں بہت سے ایسے لیکچر دینے والے اور جو ہے دین کے نام پر کام کرنے والے موجود ہیں جو بڑے لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، جن کا منہج گم ہے، پتہ ہی نہیں ان کا منہج کیا ہے، اور اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر آج مسلمانوں میں بدعات اور خرافات، غلط عقیدے، غلط افکار و نظریات کو رواج دیتے ہیں، یہی کہہ کر کے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کہو، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو۔ تو ہم پوشیدہ نہیں رکھتے، ہم واضح کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا منہج کیا ہے، ہم کس اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانے، جس کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہو۔ ہم دھوکہ نہیں دینا چاہتے کسی کو، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم واضح طور سے کہتے ہیں یہ ہمارا منہج ہے، اور اس منہج کے مطابق ہم دین کی دعوت آپ کو دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے قبول کیجئے، نہیں پسند آئے تو ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، ہم نے پہنچا دیا۔ تب کوئی کیسے سنے نہ سنے، کتاب پڑھے نہ پڑھے، اس کی وجہ سے ہم اپنے کو چھپائیں گے نہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، اور ہم چھپنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ اہل حدیث کہیں چھپتا نہیں، وہ ضرور پہچانا جائے گا۔ نماز پڑھے گا، اس کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں کون، نماز پڑھتے ہی آپ کوئی آئے گا آپ کے پاس، آپ اس کو نماز سکھائیں گے، فوراً پہچان جائے گا آپ کون۔ ہاں یہ کس کل واحد کے یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، جو کچھ کو سب صحیح ہے، تو یہ ہمارا منہج نہیں، ہم سب کچھ کو صحیح کہیں، ہم اسی کو صحیح کہیں گے جس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پاتے ہیں، وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جو ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات ایک اور واضح کر دوں کہ میرے نام کے ساتھ سلفی جو لگا ہوا ہے، اس پر لوگوں کو چڑھے۔ دیکھیے بر صغیر ہند میں یہ عام جو ہے وصول ہے، اور علماء کا طریقہ رہا ہے کہ جس ادارے سے پڑھتے ہیں اس ادارے کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تعارف کے لیے۔ جیسے دارالعلوم دیوبند سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، وہ قاسمی لکھتے ہیں، تو ان سے کہہ دو قاسمی لکھنا چھوڑ دو، وہ لوگ قاسمی لکھتے ہیں، جو دیوبندیوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ یہ بریلیوں کا سب سے بڑا ادارہ مبارک پور میں اشرفیہ ہے، وہ لوگ اپنے نام کے ساتھ اشرفی لکھتے ہیں، تو ان سے بھی کہو کہ چھوڑ دو۔ تو میں جو اپنے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ جو سلفی ہے، یہ جامعہ سلفیہ کی طرف نسبت ہے۔ جامعہ سلفیہ جو ہندوستان ایک بہت بڑا سلفی ادارہ ہے، وہ اس کی طرف، کیونکہ میں نے اس سے استفادہ کیا ہے، اس لیے میں بھی اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھتا ہوں۔ اب کوئی چڑھتا ہے تو چڑھتا رہے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔